بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 23 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قلنا ھذا علی عادۃ المشائخ کی عبارت سے ہوگی اور باستعانۃ من الحس کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا ھذا علی عادۃ المشائخ فی الاقتصار علی المقاصد والإعراض عن تدقیقات الفلاسفة فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم جعلوا الحواس أحد الأسباب، ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوه سببا آخر، ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسماة بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجربيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل إلى العقل جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو بانضمام حدث أو تجربة أو ترتيب مقدمات، فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا وأن الكل أعظم من الجزء وأن نور القمر مستفاد من الشمس وأن السقموني مسهل وأن العالم حادث هو العقل وإن كان في البعض باستعانة من الحس۔ آئیے اب اپنے سبق کی اس عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قلنا ہم جواب دیں گے، ھذا علی عادۃ المشائخ کہ یہ اسباب علم کا 3 ہونا مشائخ کی عادت کے مطابق ہے مقاصد پر اکتفا کرنے میں، والاعراض عن تدقیقات الفلاسفة اور فلاسفہ کی باریک بینیوں سے اعراض کرنے میں، اس لیے کہ انہوں نے جب بعض ادراکات کو ان حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد حاصل ہوتے ہوئے پایا کہ جن میں کوئی شک نہیں، خواہ وہ حواس ذوی العقول کے ہوں یا ان کے غیر کے، تو انہوں نے حواس کو اسباب میں سے ایک سبب علم قرار دیا۔ ولما كان معظم المعلومات الدینیۃ اور جب کہ معلومات دینیہ کا زیادہ تر حصہ خبر صادق سے حاصل ہوتا ہے، تو مشائخ نے جعلوہ سببا آخر خبر صادق کو علم کا دوسرا سبب قرار دیا۔ ولما لم يثبت عندهم اور جب مشائخ کے نزدیک حواس باطنہ جن کا نام حس مشترک اور خیال اور وہم اور اس کے علاوہ وغیرہ جن کا ثبوت نہیں ہے، اور ولم يتعلق لهم غرض اور مشائخ کی کوئی غرض متعلق نہ ہوئی حدثیات سے، تجربیات سے، بدیہیات سے اور نظریات کی تفاصیل سے، اور ان سب کا مرجع
چونکہ عقل ہے تو جعلوہ سبباً ثالثاً، تو انہوں نے عقل کو تیسرا سبب قرار دیا جو مفضی الی العلم ہے، محض بمجرد التفات، محض التفات سے، یا حدث اور تجربہ کے انضمام سے، یا مقدمات کے ترتیب دینے سے۔ فجعلوا السبب فی العلم، بس انہوں نے علم کا سبب بنا دیا اس طور پر کہ ہمیں بھوک اور پیاس لگی، اور یہ کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، اور اس بات کا علم کہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے، اور اس بات کا علم کہ سقمونیہ مسہل ہے یعنی دستاور ہے، اور عالم حادث ہے۔ سبب یعنی اس بات کے علم کا سبب عقل کو قرار دیا، اگرچہ ان میں سے بعض چیزوں میں علم حس کی مدد سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، جو اعتراض پچھلے سبق میں گزرا۔ اس اعتراض کا خلاصہ یہ تھا کہ اسباب علم کو 3 میں منحصر کیوں کیا گیا، حالانکہ علم کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سبب سے مراد تیسری قسم کا سبب ہے، یعنی السبب المفضی فی الجملہ۔ اور اگر باریک بینی سے کام لیا جائے تو بلا شبہ علم کے اسباب 3 سے زیادہ ہیں، لیکن مشائخ رحمہ اللہ تعالی نے مقصود سے کام لیا، اور ایسے اسباب جن کے ساتھ ان کا مقصد وابستہ تھا، اور ان اسباب کا وجود قطعی اور یقینی تھا، نیز ان کی حیثیت اصل اور بنیاد کی تھی، صرف انہی پر اکتفا کیا، بقیہ کو نظر انداز فرمایا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مشائخ رحمہ اللہ نے یہ دیکھا کہ بہت سی چیزوں کا علم حواس ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے، جن کے وجود اور سبب علم ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی الحواس الظاہرۃ التی لا شک فیہا سواء کانت من ذوی العقول او غیرہم، چاہے وہ ذوی العقول مخلوق کے حواس ہوں یا غیر ذوی العقول کے۔ تو علم کا ایک سبب انہوں نے حواس کو قرار دیا، اور جب معلومات دینیہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ چونکہ خبر صادق سے حاصل ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے دوسرا سبب وہ خبر صادق کو قرار دیا۔ اور حواس باطنہ فلما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة، حواس باطنہ جن کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، چونکہ وہ مشائخ رحمہ اللہ کے نزدیک ثابت نہیں، اور حدثیات، تجربیات، بدیہیات اور نظریات ان کے ساتھ مشائخ کی کوئی غرض متعلق نہیں تھی، اور ان سب کا دار و مدار چونکہ عقل پر ہے، یعنی حدثیات ہوں، تجربیات ہوں، بدیہیات ہوں، نظریات ہوں، ان سب کا دار و مدار چونکہ عقل پر ہے، لہٰذا انہوں نے عقل کو تیسرا سبب قرار دیا، جو بدیہیات میں محض توجہ سے، بمجرد الالتفات او بانضمام حدث، یا حدث کے انضمام سے، اور تجربیات میں تجربہ کے انضمام سے، اور نظریات میں مقدمات کی ترتیب کی مدد سے علم تک پہنچاتی ہے، یعنی ان سب میں اصل کام عقل کا ہے۔ وہ عقل ان چیزوں کے ذریعے سے علم تک پہنچا دیتی ہے، تو گویا کہ بنیاد عقل ہے، لہذا مشائخ نے عقل کو ہی علم کا تیسرا سبب قرار دیا۔
حواس باطنہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، جو اگرچہ ہمارے مشائخ کے نزدیک تو نہیں لیکن فلاسفہ ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ دماغ کے 3 حصے کرتے ہیں۔ دماغ کے اندر 3 بطن بناتے ہیں۔ بطن اول، یہ دماغ کا آگے والا حصہ جو مثلث کی شکل میں ہے، یہ ان تینوں بطون میں سب سے بڑا ہے۔ بطن ثانی، یہ دماغ کے درمیان میں ہے جو دائرے کی شکل میں ہے اور ان تینوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ اور بطن ثالث دماغ کے پچھلے حصے میں ہے جو بشکل مربع ہے، یعنی جو سب سے آگے والا حصہ وہ مثلث کی شکل میں، جو درمیان والا حصہ وہ دائرے کی شکل میں، اور جو سب سے پیچھے والا حصہ ہے وہ مربع کی شکل میں ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے حصے مشترک۔ یہ وہ قوت ہے جو بطن اول کے اگلے حصے میں ہے اور حواس ظاہرہ کے ذریعے سے، یعنی جو ہماری سمع بصر وغیرہ ہے، ان کے ذریعے سے حاصل ہونے والی صورتوں کو قبول کرتی ہے۔ گویا یہ حواس خمسہ ظاہرہ کا مشترک حادثہ ہے اور حواس ظاہرہ اس کے ملازم جاسوس کہہ سکتے ہیں۔ خیال وہ قوت ہے جو بطن اول کے پچھلے حصے میں ہے۔ جو حصے مشترک تھی وہ بطن اول کے اگلے حصے میں تھی۔ خیال یہ بطن اول کے پچھلے حصے میں ہے اور یہ حصے مشترک کے لیے مثل خزانے کے، یعنی جہاں ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے، اس کی مثل ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ محسوسات کی جو صورتیں حصے مشترک میں پہنچتی ہیں، یہ ان کو محفوظ کر لیتی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ گویا کہ حصے مشترک وہ آگے سے ڈیٹا وصول کرتی ہے، چیزیں لے کے آتی ہے، صورتیں ان کو کیچ کرتی ہے، اور خیال یہ گویا کہ میموری کارڈ ہے یا ہارڈ ڈسک کہہ لیں جس میں یہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ متصرفہ وہ قوت ہے جو بطن اوسط کے ابتدائی حصے میں ہوتی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ خیال اور حافظہ کی جمع کی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملاتی ہے اور بعض کو بعض سے توڑتی ہے۔ یہ قوت متصرفہ کہلاتی ہے۔ وہم وہ قوت ہے جو بطن اوسط کے پچھلے حصے میں ہے۔ یہ محسوسات کے اندر پائی جانے والی غیر محسوس چیزوں کا ادراک کرتی ہے، جیسے بھوک، پیاس، رنج و غم، غصہ، شجاعت، بزدلی۔ ان سب چیزوں کا احساس وہم کے اندر ہوتا ہے۔ حافظہ وہ قوت ہے جو بطن ثالث کے اگلے حصے میں ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہم جن معانی کا ادراک کرتا ہے یہ ان کو محفوظ رکھتی ہے، پس یہ وہم کا خزانہ ہے۔ جیسے خیال حصے مشترک کا خزانہ تھا، اسی طرح حافظہ یہ وہم کے لیے خزانہ یا اسٹور کہلاتا ہے۔ حدثیات وہ باتیں جو حدث سے معلوم ہوتی ہیں، بالفاظ دیگر وہ باتیں جن کی طرف ذہن ایک دم پہنچ جائے، صغرا اور کبرا کو ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہے، ایک ایسی بات ہے جس کے لیے ہمیں کوئی صغرا کبرا ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجربیات وہ باتیں جو تجربہ سے معلوم ہوتی ہوں، جیسے سقمونیہ کا مسہل ہونا یعنی دست آور ہونا، ایک ایسی چیز ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتی ہے۔ سقمونیہ ایک بوٹی ہے جسے محمودہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جڑوں کے اندر جب شگاف دیتے ہیں، یعنی اس میں کٹ لگاتے ہیں، تو اس کے اندر سے ایک رال دار گوند نکلتا ہے، اور یہ ایک دودھ والا پودا ہے۔ تو اس دودھ کو جو گوند کے مشابہ ہوتا ہے اس کو سقمونیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ذائقہ شروع میں قدرے میٹھا مگر بعد میں بدمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز
کہ سقمونیہ مسہل ہے، یہ چیز تجربہ سے حاصل ہوتی ہے۔ بدیہیات وہ باتیں ہیں کہ محض موضوع اور محمول کے ذہن میں آنے سے عقل ان کو مان لے، وہاں دلیل کی بالکل کوئی ضرورت نہ ہو، جیسے کل کا جز سے بڑا ہونا یا ہاتھی کا بکری کے مقابلے میں بڑا ہونا، یعنی ایسی چیزیں جن کو ظاہری طور پہ دیکھتے ہی انسان کوئی فیصلہ کر لے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہ ہو، ایسی چیزیں بدیہی کہلاتی ہیں۔ وجدانیات وہ باتیں جو وجدان سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے آدمی کو بھوک پیاس کا احساس ہونا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حواس باطنہ سے حاصل ہونے والی چیزوں کو ہم وجدانیات کہہ سکتے ہیں۔ نظریات وہ باتیں جو نظر و فکر سے یعنی غور و فکر سے حاصل ہوتی ہوں، جیسے عالم کا حادث ہونا، یہ سرسری نظر دیکھنے سے معلوم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے گہری غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔ تو جو گہری غور و فکر سے حاصل ہونے والی چیزیں ہوں، انہیں نظریات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ مبادی اور مقدمات کو ترتیب دینا، ان کو ترتیب دے کر نامعلوم شے کو حاصل کرنا، یعنی موجود مقدمات کو اور مبادی کو ترتیب دے کر کوئی نئی چیز معلوم کرنا، کوئی نیا نتیجہ اخذ کرنا، تو اس کو نظر و فکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب عبارت میں موجود کچھ مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ بِأَنَّ لَنَا جُوعًا وَعَطْشًا، یہ ایک مثال ہے جو کتاب میں ذکر کی گئی ہے، یہ وجدانیات کی مثال ہے۔ أَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ، یہ بدیہیات کی مثال ہے۔ وَأَنَّ نُورَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّن نُورِ الشَّمْسِ، یہ حدسیات کی مثال ہے۔ أَنَّ السَّقْمُونِيَّ مُسْهِلٌ، یہ تجربیات کی مثال ہے۔ أَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، یہ نظریات کی مثال ہے۔ ان سب کا عطف پہلے انا یعنی ان لنا جوعا وعطشا پر ہے، اس لیے یہ سب محلاً مجرور ہے۔ جعل الحواس احد الاسباب، یہ جواب ہے لما وجدو کا۔ جعلوہ سببا آخر، یہ جواب ہے ولما كان معظم المعلومات الدینیتی کا۔ اور جعلوہ سببا ثالثا، یہ عبارت جواب ہے لما لم يثبت عندهم الحواس الباطنہ کی عبارت کا۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ قلنا هذا على عادة المشائخ، کہ مشائخ نے جو اسباب علم کو تین میں منحصر کیا، اور پچھلے سبق میں تین سبب آ رہے تھے کہ سبب مؤثر فی العلوم کلہا، تمام علوم میں جو سبب مؤثر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا سبب ظاہری جیسے آگ کا جلا دینا، یا تیسرا سبب مفضی فی الجملہ، کسی نہ کسی درجے میں جس کو سبب قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے جواب میں ہم نے یعنی ہمارے مشائخ نے تیسری شک کو اختیار کیا، یعنی اگرچہ اسباب مفضی فی الجملہ بحسب التدقیق گہرائی میں چلے جائیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تقریباً للضبط اس کا حصر تین میں کر دیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔